کہ حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا ہے تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے رمضان مبارک کا یہ عظیم مہینہ اپنی رحمتوں سمیت جلوہ گر ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا جمعہ مبارک ہے۔ دعا ہے جس طرح آج ہم پہلا جمعہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنے جوش و جذبے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آخری جمعہ بھی ہمیں اسی طرح محبت سے بیٹھنے کی توفیق بخشے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہے موت دیتا ہے۔ اس وقت کتنے لوگ قبرستان میں مدفون اپنی قبروں میں یہ جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش اس رمضان میں ہم بھی زندہ ہوتے تو اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کاش نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ نے آپ کو موقع عطا کر دیا ہے۔ اب حق بنتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی بخشش کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، میں نے پچھلے جمعہ ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا من گھڑت احادیث اور جھوٹے واقعات کا رد۔ کیونکہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اسلام بس اسلام، اسلام نے جو ہمیں کہا ہم ہر بات کو مانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، ہماری عقل نہ بھی مانے تب بھی مانتے ہیں۔ عقل نہیں کہتی کہ اتنے گھنٹے بھوکے پیاسے رہو، لیکن دین کہتا ہے رہنا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ہم رہیں گے۔ تو اسلام بس اسلام، ہم اسلام کی بات آنکھیں بند کر کے مانیں گے، جو کہے گا ہم مانیں گے، ہماری عقل کو پسند نہ بھی آئے تب بھی مانیں گے۔ عقل نہیں کہتی رات کو 20 رکعتیں پڑھو اور تھک جاؤ، لیکن اسلام کہتا ہے پڑھنی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھیں گے۔ اسلام بس اسلام کا مطلب ہے جو اسلام نے کہا، جیسا حکم دیا ہم پورے کا پورا مانتے ہیں، لیکن بس اسلام کے باہر نہیں جائیں گے۔ باہر سے کوئی چیز اندر آ گئی اسے نہیں مانیں گے، بس اسلام جو اسلام نے کہا اسی کو مانیں گے۔ باہر سے کوئی چیز آپ اندر ڈال دیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے یہ اسلام نہیں، یہ تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور پاک محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے ہمیں سنا دیا ہے، وہی اسلام ہے۔ اس کے بعد جو گھڑی ہوئی بات دین میں ڈالی جائے گی وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، تو اس کی مذمت کرنا آج ایک وقت کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ والا پنکھا چلا دیں، اس سے میرا گلا خشک ہو رہا ہے، یہ بند کر دیں، وہ والا تھوڑا سا سائڈ پہ ہوگا، اس کی خیر ہے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے من گھڑت احادیث، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ دور حاضر میں جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہر بندہ حدیث سنانے لگ جاتا ہے اور ساتھ کسی بک کا ریفرنس نہ بھی دے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی حدیث ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اگر الا ماشاءاللہ کبھی ریفرنس بک کا دیا ہوا ہو تو وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں، اس بک میں وہ حدیث ہوتی نہیں ہے۔ اپنے پاس سے جو اچھی بات لگی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ تو حدیث سے محبت یہ ہے کہ جو حدیث ہو اسے مانو، لیکن جو نہ ہو اس کا رد کرو کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ چاہے تم کتنی بھی اچھی بات کر لو، کتنا خوبصورت جملہ تم
اپنے زبان سے ادا کر دو۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہ ہو، اللہ تمہیں جھوٹا لکھے گا، چاہے اس نے کتنی بڑی بات کی۔ اب میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کروڑ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے کہا یہ حدیث میں نہیں ہے، اللہ ہو سکتا ہے کروڑ سے بھی زیادہ رحمتیں نازل کرے، لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ یہ حدیث ہے تو میری رحمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ لکھ دے گا یہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والا بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، دوزخی ہوتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج کی تقریر کو لچھے دار تقریر نہیں ہونی، ایک علمی گفتگو ہونی ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا پھر بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے بور نہیں ہو رہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کیا، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی تھی اس نے میری طرف منسوب کر دی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی وہ تیار ہو جائے کہ اس کا گھر دوزخ میں تیار ہو چکا ہے، کیونکہ اس بندے نے جھوٹ میری طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، معجم کبیر صفحہ نمبر 262 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262 میں ہے، پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا کہ جسے میری حدیث پہنچی اور اس نے رد کر دیا، یعنی کسی کو کوئی حدیث سنائی اس نے رد کر دیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، اور میں قیامت کے دن اس سے جھگڑا کروں گا کہ تو نے جو ہے میری حدیث تجھ تک پہنچی تھی تو تو نے اس کا رد کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے مانتا ہوں، تو نے یہ کیوں کہا کہ ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن میں اپنی مرضی کروں گا۔ جو ایسا کرے گا میرے محبوب فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے اور قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ اب مجھے بتائیں آج کا امتی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اگر جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی اور پاک محبوب کی شفاعت سے ملے گی، اور جس نبی کی شفاعت پہ امید لگائے بیٹھے ہو اگر وہی نبی فرما دیں میں تم سے جھگڑا کروں گا تو جب وہ جھگڑا کریں گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا جب آج کوئی حدیث سنائی جائے تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا کریں کہ ٹھیک ہے اگرچہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میری عقل کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر میرے نبی نے فرما دیا تو میں آنکھیں بند کر کے اس کو مانتا ہوں۔ اور جو جھوٹ منسوب کر دے جو سرکار نے فرمایا ہی نہ ہو، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کر دیا وہ بھی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے کہ جو بات میں نے کہی ہی نہیں ہے وہ میری طرف کیسے منسوب کر سکتا ہے۔ تو آج اس دور کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث وہی ہے جو حضور نے فرما دیا یا حضور نے کر دیا یا حضور کے سامنے صحابہ نے کیا تو حضور نے چپ سادھی منع نہیں کیا۔ تین قسمیں ہیں حدیث کی، ایک ہے حدیث سے قولی، حضور نے فرمایا بات کی یہ حدیث ہے، ایک ہے حدیث سے فعلی، حضور نے کوئی کام کیا جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے، تیسری ہے حدیث سے تقریری، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی پہ برائی کو روکنا فرض ہوتا ہے، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا میرے نبی نے منع نہیں کیا، اس کام کو بھی حدیث کا درجہ مل جاتا ہے، تو وہ صحابی کا وہ کام بھی حدیث سے تقریری بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس لحاظ سے چند باتیں جو حدیثوں کے طور پر مشہور ہیں اور بیان کی جاتی ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسی حدیث جو ہے وہ نہیں ہے، اور آج کے بعد اس کو حدیث نہیں کہنا، اگر کوئی کہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں ہے، میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ لوگ مسجدوں کے باہر لکھ دیتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، میرے نبی نے فرمایا، یعنی آگے لکھتے ہیں الحدیث، الحدیث کیا حدیث ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو عروج مل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، بخت بلند ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ کوئی کتنی لطیف بات کرنے والا ہو، کتنی بھی اچھی بات کرنے والا ہو، لیکن بات اس کی اپنی ہو، وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ یہ حدیث ہے تو بندہ دوزخی ہو جائے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر لکھا آیا الصلاۃ معراج المومن آگے الحدیث، تو ان کو کہیں بھئی باقی لکھا رہنے دو، صرف الحدیث جو لکھا ہے اس کو مٹا دو، کیونکہ جتنی دفعہ کوئی دیکھے گا تو اس بندے کو گناہ ملے گا جس نے کہا تھا کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔
بوڑھا بندہ اپنے گھر میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں. یہ حدیث پاک بالکل بھی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جامع الاخبار. لکھنے والے کا نام ہے شیخ صدوق، جو کہ پکا شیعہ بندہ تھا. یہ سنیوں کی کتاب ہی نہیں ہے جہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ حدیث نہیں ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بوڑھا اپنے گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے. آگے سماعت فرمائے جی. الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. یہ بڑا صوفیہ بیان کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ حدیث پاک نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ حدیث پاک نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ بھی حدیث پاک نہیں ہے. حالانکہ بات ٹھیک ہے کہ جو دنیا میں آپ بیج بوئیں گے قیامت کو آپ وہی کاٹیں گے، جو یہاں کاشت کرو گے وہی کاٹو گے. لیکن میں نے پہلے کو 10 دفعہ بتا دیا کہ کوئی کتنی بھی اچھی بات کر لے لیکن وہ حضور نے فرمائی ہوئی نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ بات اچھی ہے لیکن یہ حدیث پاک نہیں ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یہ بھی حدیث پاک نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. ہاں علماء کے ویسے بہت فضائل ہیں، علماء کے تو علماء رہے. طلباء کے فضائل یہ ہیں کہ جب ایک دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم زمین پہ چلتا ہے تو فرشتہ اس سے نیچے نہیں چلنے دیتا، اس کے نیچے اپنے پر بچھا لیتا ہے. تو یہ طالب علم کی شان ہے، تو پھر عالم کی شان کتنی بلند ہوگی. تو یہ جو ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ بھی حدیث پاک نہیں ہے. علم دو ہیں، ادیان کا علم اور اجسام کا علم، یعنی دین کا علم اور طب کا علم، ڈاکٹری کا علم. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث پاک نہیں ہے. حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن یہ ان کی حدیث نہیں ہے، یہ انہوں نے فرمایا نہیں ہے. تو جو وہ نام فرمائیں اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا. اچھا جی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ بڑی مشہور بات ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے کہ کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے. دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں. یہ جب فکر آخرت پر تقریر کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ ویسے بزرگوں کا قول ہے کہ بات ویسے ٹھیک ہے کہ دنیا مردار ہے، یعنی مرا ہوا ایک جانور ہے اور اس کے طالب کتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کا پجاری بن کے نہیں رہنا، دنیا کو صرف اتنا ہی دنیا داری کو اپنے اندر آنے دینا ہے جتنی کی ضرورت ہے. جیسا کہ مثال دی گئی ہے کہ کشتی پانی کے اندر رہے تو جب تک کشتی پانی کے اندر رہے گی خود بھی تیرے گی اوروں کو بھی ترائے گی. لیکن اگر ذرا سا بھی سوراخ ہو گیا، پانی آ گیا کشتی کے اندر تو کشتی خود بھی ڈوب جائے گی، اپنے ساتھ جو سوار ہوں گے ان کو بھی ڈبا دے گی. تو مطلب کیا ہے کہ دنیا داری اتنی اپنے اندر نہیں لے جانی کہ دین سے دور ہو جاؤ. یہ جو جملہ ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، یہ بزرگوں کا قول ہے، حدیث سے پاک نہیں ہے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ جب فکر آخرت پر تقریر کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی زندگی سے پہلے ہی مرنے کی تیاری کر لو. تو یہ بھی حدیث سے پاک نہیں ہے، اسے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اگلا جملہ جو بولنے لگا ہوں یہ اکثر آپ نے حکیموں سے سنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہوتا ہے اپنی پرچی کے اوپر کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کے سردار ہے. سنی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث پاک نہیں ہے. آج کا موضوع سارا یہ ہے کہ یہ باتیں جو سنا رہا ہوں یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ صرف منسوب کی گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف، انہوں نے ایسا نہیں فرمایا. مومن مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. بات ٹھیک ہے لیکن حدیث نہیں ہے. اپنے پاس صرف جملہ بنا کے حدیث نہیں کہہ سکتے، جملہ اچھا بھی ہوگا تو حدیث نہیں بنا سکتے. یہ جملہ تو میں کہتا ہوں پکی بات ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، نصاب میں بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا یہ جملہ کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، گود سے گور تک علم حاصل کرو. سنا ہوا جملہ؟
یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے نہیں فرمایا تو پھر اس جملے کے ساتھ حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہے پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو اسے کہیں بھئی حدیث نہ کہو، یہ کہہ لو کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، یہ حدیث پاک نہیں ہے۔ آگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے پوچھا، آپ نے اپنے رب سے روایت کیا، یعنی حضور علیہ السلام نے، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہو اور حضور علیہ السلام نے امت کو بتایا ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں جانا جاؤں، یہ بھی حدیث پاک نہیں ہے۔ میں آپ کو بعد میں کوئی دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ بس ایک پرچی پکڑ کے لے آئے ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے وہ حدیث کے ریسرچر ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ان کا ذکر بھی کیا، یہ مفتی ندیم بن صدیق اسلمی صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے وقت کے اس دور کے بڑے بڑے علماء کو ان کے ہاتھ چومتے دیکھا ہے، اتنا وہ حدیث کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی تحقیق ہے، اور حدیث سے محبت یہی ہے کہ جو حدیث ٹھیک ہے اس کو مانو، اور جو نہیں ہے اس کا رد کرو کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر بات کوئی مان جاؤ، جو حدیث نہ بھی ہو اس کو بھی حدیث کہہ دو، جو بندہ نہ حدیث ہو اس کو حدیث کہہ دے تو وہ اس پر گناہگار ہوگا۔ سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کے مقامات سے بچو، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ غالب ایسے چنگی ہے کہ تہمت جسے لگتی ہوئے تو بچنا چاہیے، ایویں جان بوجھ کے اتنے نہیں جانا چاہیے کہ تہمت نہ لگ جائے، لیکن یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ آگے، جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز کی قضا کی تو اس کی ساری زندگی کے 70 سالوں کی بھی فوت شدہ نمازیں ہوں تو وہ قضا اس ایک رکعت سے ہو جائیں گی۔ یہ غلط بات ہے، حدیث نہیں ہے، اور اس پر آخری جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ قضا نمازوں کے حوالے سے ہی ہوگا، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی مکمل جو ہے وہ اس پر تحقیق پیش کریں گے۔ معراج شریف کے حوالے سے مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج شریف کی رات آسمان پر پہنچے تو آپ نے اپنے جوتے اتارنے چاہے، نالین شریف اتارنے چاہے تو آواز آئی کہ آپ اپنے نالین شریف پہن کر رکھیں تاکہ آپ کے نالین شریف کی برکت عرش کو حاصل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے معراج شریف میں تو سارے بیان کرتے ہیں، میں نے کیا تھا 2 جمعے، ثابت کریں کہ میں نے یہ بات بیان کی ہو، تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جن سے سنی ہوئی ہے پھر ان کو آپ بے شک نہ جا کے کہیں کہ آپ نے کیوں بیان کیا ہے، لیکن خود سمجھ جائیں کہ آئندہ اگر کسی نے یہ بات بیان کی تو اسے بتانا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، تو ان کی کہی ہوئی بات کا جو ہے وہ پاس رکھا جائے گا۔ اچھا، آگے والی بات تو ہر بندے نے سنی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے تو صحیح نہیں پڑھتے تھے، اشہادو کو اسہادو پڑھتے تھے، تو صحابہ نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ بلال غلط اذان پڑھتے ہیں، انہیں منع کریں۔ حضور نے منع کر دیا، ساری رات جو ہے وہ فجر کا وقت ہی نہیں تھا ہو رہا، سورج نہیں تھا نکل رہا، یعنی سحر کا وقت ختم ہی نہیں تھا ہو رہا، رات کا وقت ختم ہی نہیں تھا ہوتا، فجر کا وقت شروع کیسے ہوتا؟ تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کر سرکار کے پاس آئے کہ صبح نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا بلال کو کہو کہ اذان کہے تو پھر صبح ہوگی۔ یہ سارے کی ساری بات من گھڑت ہے۔ کیا ہے؟ چپ کر گئے، کیا ہے؟ من گھڑت ہے، سوائے ایک قوالی کے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر کسی حدیث سے ثابت کر دیں، کسی حدیث کی کتاب میں، یقین جانے میں اسی ممبر پر بیٹھ کے سب کے سامنے جو ہے وہ رجوع کروں گا، توبہ کروں گا کہ میں نے غلط کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اس میں تو الٹی سرکار کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم کوئی بات کر رہے تھے، میں اس وقت آپ کو حدیث تقریری میں آپ کو بتا رہا تھا، حدیث تقریری کیا ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا کہ جب کوئی کام حضور علیہ السلام کے سامنے ہو اور وہ غلط ہو تو نبی کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ وہ اسے روکے۔ بتایا میں نے آپ کو، بتایا نا تقریر کے شروع میں، تو نبی کے سامنے جب کوئی غلط کام ہو تو نبی پہ روکنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اب اس واقعے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے جی؟ حضرت بلال اشہادو کو اسہادو پڑھتے تھے تو صحابہ نے آگے کہا حضور یہ غلط اذان پڑھتے ہیں، انہیں منع کریں۔ بھئی صحابہ نبی ہیں یا حضور نبی ہیں؟ نبی تو میرے سرکار ہیں، تو روکنا ان پہ فرض تھا۔
اگر غلط پڑھتے ہوتے تو حضرت بلال کو خود حضور روکتے کہ بھئی تم غلط اذان پڑھتے ہو، لیکن مشہور کیا ہے کہ صحابہ نے آ کے کہا کہ یہ غلط اذان پڑھتے ہیں، ان کو منع کریں، تو حضور نے صحابہ کے کہنے پہ منع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے منصب نبوت سرکار نہیں سید آ کر رہے معاذ اللہ، ایسا سوچنے والا بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا اور حضور علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا حق پورا ادا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ جو واقعہ اس کے بارے میں مفتی اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق قادری صاحب نے بھی فتاوی شارح بخاری میں باقاعدہ اس واقعے کو لکھ کر ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل من گھڑت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ آگے جی مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جا رہے تھے، تو آگے نبی پاک علیہ السلام آئے اور آگے آپ نے کہا کہ جنتی باپ کے کندھے پر جہنمی بیٹا ہے۔ یہ سنی ہوئی ہے بات؟ آپ نے سنی ہوئی ہے، بالکل غلط ہے۔ پوچھیں کیوں؟ یزید پیدا ہوا تھا 25 ہجری کو، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے 11 ہجری کو، 14 سال بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں کے تھے سرکار نے کندھے تے دیکھ لیا۔ 14 سال بعد یزید پیدا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام 11 ہجری میں وصال فرما گئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ 25 ہجری میں جا کے پیدا ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اس کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا جنتی باپ کے کندھے پر جہنمی بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے میں نہیں کہتا یزید جنتی ہے، وجہ کوئی گل نہ سوچ لوے ہو، اسی آنے ہیں کہ جڑے انہیں کام کیتے نا اللہ انشاءاللہ انہوں سزا دے دا، اسی تے ہے ہی آنے ہیں، اسی آنے فاسق ہے، اسی کدے بھی ہوتی جنت دی دعا نہیں اسی کرتے۔ ہم جو بات جو حدیث منسوخ کی جا رہی ہے نا، ہم نے اس وقت دفاع کرنا ہے حدیث کا کہ جو حدیث ہے ہی نہیں اس کو حدیث کیوں کہا جائے۔ تو سرکار نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری کمر سے مجھے بو آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تیری اولاد میری اولاد کو شہید کرے گی۔ یہ بھی بات سنی ہوئی ہے اور سنیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ 80 سال تک یا 100 سال تک اس طرح کو بات کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے 80 سال تک جو ہے وہ شادی نے کی، 80 سال کے بعد آپ نے ایک 100 سالہ بوڑھی عورت سے اس لیے شادی کی کہ انہیں کوئی بیماری لگ گئی تھی، اس کا علاج یہ تھا کہ انہیں شادی کرنی تھی، تو 100 سالہ عورت سے بھی یزید پیدا ہو گیا۔ یہ بات مشہور ہے نا۔ 71 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے تھے، پھر 80 سال کو وہ کب پہنچے، کب انہوں نے 100 سال کی عورت سے شادی کی اور کب یزید پیدا ہوا؟ جب 71 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں نہیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں نہیں فرمایا تھا کہ تیری کمر سے مجھے بو آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ یہ ہے کہ کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا سرکار نے دیکھا، اور نہ وہ کندھے پر جو ہے وہ نہ وہ کمر سے بو والی بات ہے۔ 71 سال کی عمر میں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو 80 سال کی عمر میں شادی کیسے کر رہے ہیں؟ 71 سال ٹوٹل ان کی عمر تھی، سمجھ آئیے جی۔ اچھا آگے چلیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دانت جنگ احد میں شہید ہو گیا، تو انہوں نے اپنے سارے دانت حضور کی محبت میں جو ہے وہ نکال دیے اور اللہ نے ان کے لیے کیلا پیدا کیا۔ اس کے حوالے سے فتاوی بریلی شریف میں ہے کہ یہ واقعہ سراسر من گھڑت ہے اور جہالت پر مبنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا دانت ایک بھی مکمل بار نہیں تھا نکلا، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جدا ہوا تھا، یعنی رکھنا پیدا ہونا، خالی جگہ پیدا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہوا۔ حضرت ویسے کرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سارے دانتوں نہ پٹ سڑے، یعنی اگر سنا ہوا ہے نا، اگر ٹوٹیں گے نا، بات سنیں، ٹوٹیں گے تو پھر کیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دانت سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ پورے لوگ کہتے ہیں پورے دانتوں نہ پٹ سڑے اور اس کے بعد پھر کیلا ہوا اور پھر انہوں نے کھایا۔ تو اعلیٰ یہ فتاوی بریلی شریف میں ہے کہ یہ بات سارے کی ساری من گھڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ حضور علیہ السلام کا دانت مکمل نکلا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں، دانت پورے کا پورا نکل جائے تو بندہ سونا تو نہیں نہ لگتا، لیکن حضور علیہ السلام تو سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تو آپ کے دانت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جدا ہوا تھا، دانت پورے کا پورا نہیں نکلا تھا۔ اگلی بات کیا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ کون سا نیک کام ہے جس کو کرنے کا ثواب بڑا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وہ کبھی بھی نہیں کیا؟ پھر جواب دیا جاتا ہے وہ اذان ہے، کہ حضور نے کبھی اذان نہیں دی۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر حضور اذان دیتے تو سارے جانور، ساری مخلوقات جو ہیں وہ مسجد میں آ جاتی ہیں، یہ ساری اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بھائی جانور کیوں آتے؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پہ فرض ہے نا، تو جانوروں نے کیوں آنا تھا؟ جانوروں کو جب حضور بلاتے تھے تب آتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ کو بلایا، وہ آ گیا، یہاں تک کہ حضور نے درخت کو بلایا تو وہ آ گیا۔ سنی ہوئی ہے نا بات، حضور نے درخت کو بلایا تو وہ آ گیا تھا نا، تو کیا ساری دنیا کے درخت آ گئے تھے کہ ایک ہی آیا تھا؟
جس کو بلایا تھا وہی آیا تھا۔ تو در مختار میں ہے، دیگر کئی کتب میں ہے، حضور علیہ السلام نے سفر کے دوران خود اذان پڑھی، خود اقامت پڑھی، خود نماز پڑھائی۔ تو اپنے پاس سے مفکرین آج کل کے جھوٹے مفکرین بیٹھ کے چھوڑتے رہتے ہیں حضور نے کبھی اذان نہیں پڑھی، اگر اذان پڑھتے تو جانور بھی آ جاتے۔ بھائی کیوں آتے جانور؟ جانوروں پہ فرض ہی نہیں ہے، مسلمان پہ فرض ہے، تو وہی آئیں گے نماز پڑھنے۔ تو یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ قیامت کے روز ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے ہی اٹھیں گے، کسی سے 2 اٹھ سکتے ہیں، کسی سے 700 بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ تو اب اللہ کو پتہ ہے نا، کیونکہ ایک قبر قیامت تک جو ہے وہ اتنے دنیا پہ لوگ آئیں گے کہ فوت ہو جائیں گے، چاہے اللہ چاہے تو ایک قبر سے ایک ہی مردہ اٹھے، اور چاہے تو 70 اٹھ جائیں، چاہے تو 700 اٹھ جائیں، لیکن 70 کا باقاعدہ ذکر کر کے ایسی کوئی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمائی ہے جس کا کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ آگے ہے جی، نبی پاک علیہ السلام ایک گلی سے گزرا کرتے تو ایک عورت روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، اور وہ بیمار ہو گئی، اس نے کوڑا نہ پھینکا تو حضور اس کے گھر گئے پتہ لینے، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو حضور کا حسن خلق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ سنی یہ بات آپ نے؟ اچھا، کہا جاتا ہے کہ حضور نماز پڑھنے جاتے تو وہ عورت آپ پہ کوڑا پھینکتی، کیا کرنے جاتے؟ آپ حضور علیہ السلام کی امتی ہیں نا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، گھر سے نماز پڑھنے ہیں، رستے میں چھوٹا سا بس وہن دی تھوڑی شرٹ پہ آ جائے تو گھر جا کپڑے بدل دیو یا دھون دیو کہ انجی آ کے نماز پڑھ لیں دیو؟ بدل دیو نا، یا بدل دیو تو یا دھون دیو۔ تسی کی ہو؟ امتی۔ کی ہو؟ امتی۔ تواڈے نبی دے بارے چ آکھیا جاندا جی وہ نماز پڑھن جاندے ہیں تے اوتے کوڑا ڈگدا اس انجی جا کے نماز پڑھ لینا، ہے کوئی گل تسلیم کرنے والی؟ ہے گستاخی حضور کی کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ وہی نبی ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا، یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، پلیتی سے دور رہو۔ اس نبی کو اللہ کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے جی ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، ویسے جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ حد ہو گئی ہے ویسے تو، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ عورت آپ پہ کوڑا پھینکے اور آپ نبی پاک علیہ السلام جا کے نماز ایسے ہی پڑھ لیں۔ اور پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ تو کسی کو ایسے دیکھنے بھی نہیں تھے دیتے حضور علیہ السلام کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ ایک کافر صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر صلح کرنے کے لیے آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ حضور کے ساتھ شرائط طے کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہماری بات نہ مان رہا ہو تو ہم ایسے تھوڑی ہاتھ لگا کہتے ہیں چل یار تیری تھوڑی ہاتھ لانا مان جا، کہتے ہیں نا۔ اب اس کافر نے حضور علیہ السلام کی تھوڑی پہ ایسے ہاتھ لگایا کہ چلو مان بھی جائیں۔ اوپر ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مار کے کہا اپنا ناپاک ہاتھ اگر میرے نبی کی پاک داڑھی کو دوبارہ لگایا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ارے وہ کافر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے حضور کی داڑھی کو، کوڑا کوئی کیسے پھینک سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی یہ اسکولوں کی کتابوں میں موجود ہے، اسکولوں کی کتاب میں کون سی جو ہے وہ دلیل رکھتی ہیں؟ دلیل ہے جو ہے احادیث کی کتب، جن کو ائمہ کرام نے لکھا ہے، جرح و تعدیل کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے قبول کیا کہ یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ بالکل من گھڑت ہے۔ کیا ہے جی؟ من گھڑت ہے، یہ ایسی کوئی حدیث سے پاک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی والوں نے بھی اس کے بارے میں کہا، بلکہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ ایک کلپ بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام پر کوڑا پھینکنے والی جو عورت کی کہانی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک عورت گھر کا سامان اٹھا کے جا رہی تھی اور سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مکے میں ایک جادوگر آیا ہے تو میں اس لیے چھوڑ کے مکہ جا رہی ہوں۔ تو حضور نے اس کا وزن اٹھایا، یہ میں نے خود حدیث بیان کی ہوئی ہے، مجھے بھی نہیں تھا پتہ، ضروری نہیں کہ ہر بندہ پیدا ہوتا ہی عالم ہو، مجھے بھی نہیں تھا پتہ، میں نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی ہوئی ہے لیکن مجھے بھی پتہ بعد میں چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کسی عورت کا سامان اٹھا کے اسے لے کر گئے ہوں اور اس نے کہا ہو کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے۔ یہ جامعہ نعیمیہ والوں نے بھی باقاعدہ، یہ لاہور کا بہت بڑا مدرسہ ہے، حدیث پر سرچ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے حوالے سے فتویٰ لگایا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو ایک بندہ قتل ہو گیا، تو جس نے قتل کیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کام ہے، مجھے گھر جانے دیں، میں واپس آؤں گا، آ کے اپنی سزا لوں گا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت دی تو وہ 3 دن تک واپس نہ آیا. 3 دن کے بعد وہ ہانپتا کانپتا واپس آیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ پریشان تھے کہ ان کو پھانسی نہ ہو جائے ضمانت دینے کی وجہ سے. تو وہ واپس آیا تو جو ہے وہ پھر جو قتل ہوا تھا نا بندہ, اس کے بچوں نے اسے معاف کر دیا. یہ ساری بات من گھڑت ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو میں کہتا کہ ایسا ہوا تھا, لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے اور یہ معذرت کے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء نے بھی بیان کی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جائے گی, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو. تو یہ حدیث نہیں ہے. ویسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں تم خود نیک ہو, برائی سے رکتے ہو, وہاں اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو کہ تم نے برائی سے رکنا ہے اور نیکی کا کام کرنا ہے, گھر والوں کو بھی کہو. لیکن یہ جو حدیث ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جائے گی دوزخ میں, یہ حدیث نہیں ہے. یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ایک بات ہے. اگلی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جنت میں حوروں کی سردار سے کیا جائے گا. سنیو یہ بات, یہ حدیث نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت عظیم اور بہت پاک حور دے, ہم گمان رکھتے ہیں, لیکن حوروں کی سردار کی بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی ہے. ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے, لیکن وہ حدیث قدسی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے, اگر تو اس کے پیچھے جائے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, لیکن اگر تو اس کے پیچھے جائے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. یہ حدیث نہیں ہے. بیان میں نے بھی کی ہوئی تھی لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے. تو آج کا ہمارا موضوع اسپیشلی اسی لیے تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حدیثیں نہیں ہیں. ان کو حدیث کہنے والا بندہ گناہگار ہوتا ہے. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا, یعنی وہ سچا تھا پھر بھی اس نے جھگڑا چھوڑ دیا, تو میں ضمانت دیتا ہوں میں اسے جنت کے کنارے گھر دلواؤں گا. یہ حدیث ہے. جو صحیح ہے اس کو بیان کرتے ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, لیکن جو حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوخ کیا جائے, اگرچہ وہ کتنی بھی لطیف بات ہو, کتنی بھی اچھی بات ہو, لیکن حضور نے فرمائی ہوئی نہ ہو تو اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا. آخر میں 1-2 بات میں بڑی اہم اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی جو گھر میں عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں. اور وہ خزانہ ہے جو آج آپ نے انشاءاللہ لے کر جانا ہے, وہ کیا ہے؟ 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے جی. یہ 10 بیویوں کی کہانی توہین ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اس میں بالکل بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے پاس مفتی محمد اکمل صاحب ہیں, بہت بڑے ریسرچر ہیں, کیو ٹی وی پر آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, حکام شریعت. یہ ان کی کتاب ہے 10 بیویوں کی کہانی بنام سچ یا جھوٹ. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. مجھے پتہ ہے آپ میں سے کسی نے بازار سے جا کے لینی کوئی نہیں, نہ تو نہیں کھیچل کرنی ہے تو 5 منٹ میں ضائع کر کے میں تو تھوڑا دس دینا, حالانکہ 2 ہی ہو گئے نے, لیکن جے تساں کتاب لے لینی ہوتی تو میں اتنی تقریر چھڑ دینا. میں ہی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیوں منع ہے. اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ایک یہودی کی شادی میں بھیجا گیا. یہ واقعہ ایک مکمل ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے امام صاحب ہیں تو آپ ان کو آ کر کہیں امام صاحب ہماری شادی پہ آئیں, تو وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں چلو اپنی دھی نوں گھر چھڑو, کلن دے نہیں کل دے. میں تو بھائی اپنے پنڈ دے امام ویکھے نے, انہاں شادی تے جانا ہوئے تو جانتے نے, نہ جانا ہوئے تو کدے دھیاں نوں نہیں انہاں کلیا, نہیں نہ کلیا. تو اگر آج کا امام نہیں بھیجتا تو نبیوں کا امام کیسے بھیجے گا؟ اور پھر شادی بھی یہودی کی, مسلمان کی شادی بھی نہیں, یہودی کی شادی. یہ ساری بالکل ایسے ان کی گھڑی ہوئی بات ہے. میں سارا واقعہ نہیں سناتا بلکہ آپ کو اس میں سے 1-2 ہنٹ بس دیتا ہوں, کیونکہ سارا واقعہ سنانے میں ٹائم لگ جائے گا. میں نے اس کے ساتھ ایک اور بھی اسی کے اندر بات ہے, کہانی, اس کا بھی رد کرنا ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ یہودی آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. توجہ کرنی ہے بھئی آپ نے,
آگے کہتا ہے حضور آپ شادی پر آئیں. حضور نے کہا میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج دیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ کرنے والا علی ہے. کون ہے؟ علی. تو یہودی گیا حضرت علی کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت فاطمہ کو شادی پر بھیج دیں. حضرت علی نے کہا اس بات کا فیصلہ کرنے والی حضرت فاطمہ ہے. اس کا مطلب ہے سرکار نے معاذ اللہ جھوٹ کہا تھا کہ اس کا فیصلہ علی کرے گا. سرکار جھوٹ بول سکتے ہیں نعوذ باللہ. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام جھوٹ بولیں. یا کوئی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو ساری کائنات کا علم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی فرمایا نہیں تھا، واقعہ سنا رہا ہوں کہ جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے جھوٹ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی فیصلہ کرے گا. علی نے کہا فاطمہ فیصلہ کرے گی. حضرت فاطمہ کے پاس یہودی گیا، اس نے جا کر کہا آپ نے شادی پہ آنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی، یہ واقعے کے اندر ہے، حضرت علی کے گھر سے ہو کر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا یہودی نے. حضرت علی کا گھر ہی تو حضرت فاطمہ کا گھر ہے. کون سا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے؟ حضرت مولا علی کا گھر ہی حضرت فاطمہ کا گھر ہے. بیویاں ان کی انہی کے گھر میں رہتی ہیں. پھر تیسرا جا کے اس نے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا؟ وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا آپ نے شادی پہ آنا ہے. تو آپ نے آگے سے کہا کہ جو ہے وہ مولا علی فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ مولا علی نے بات آپ پہ چھوڑی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو یعنی یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنانا. یہ قرآن کی نص ہے. حضرت فاطمہ کو معاذ اللہ اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. حضرت فاطمہ نے کیسے کہہ دیا میں جاؤں گی شادی پر؟ پہلی بات یہاں سے حضرت فاطمہ کی گستاخی ہو رہی ہے. پچھلی بات میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا. اس میں حضرت فاطمہ کی گستاخی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے. حضرت فاطمہ بہت بڑی عالمہ تھیں، پھر بھی آپ نے قرآن کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گی. اچھا جب شادی پہ گئی ہیں تو پھر آگے لباس کی ایک مکمل داستان ہے، اس کو چھوڑیں، بات اس کی طرف میں آتا ہی نہیں. آخر میں جہاں اس جھوٹی کہانی کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا جا رہا ہے حضرت فاطمہ کی یہ کرامت دیکھ کر 500 مرد یہودی اور عورتیں یہودی مسلمان ہو گئیں. اس کا مطلب ہے مرد یہودی کھڑے حضرت فاطمہ کو دیکھ رہے تھے. نعوذ باللہ. کوئی سوچ سکتا ہے ایسے؟ حضرت فاطمہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پائی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. ان کے سر کا بال بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. تو انہیں دیکھ کر یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا. بھائی دیکھا کیسے؟ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیکھا تو دیتا تو دیکھا کیسے؟ یہودی کیسے دیکھ سکتے ہیں حضرت فاطمہ کو؟ میں آپ کی پردے داری کے حوالے سے ایک بڑی کمال کی بات سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے نا تو حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیں. کتنا عرصہ؟ 6 مہینے زندہ رہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ صرف ایک دفعہ مسکرائیں. ہنسی نہیں، ایک دفعہ مسکرائیں. اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ پریشان تھی کہ میں بیمار ہوں، میں کل کو دنیا سے چلی جاؤں گی، تو میں اگر فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی پر جو کفن ڈالا جائے گا، یعنی میری میت کے اوپر جو چادر ڈالی جائے گی، اگر اس کو بھی کسی غیر محرم نے دیکھا تو مجھے تکلیف ہوگی. اگر اس چادر کو بھی کسی غیر محرم نے دیکھا تو مجھے تکلیف ہوگی. حضرت اسما نامی ایک صحابیہ تھی، انہوں نے ہجرت کی ہوئی تھی حبشہ کی طرف. انہوں نے کہا ام المؤمنین آپ پریشان نہ ہوں. انہوں نے بتایا کہ حبشہ میں عورتوں کا جنازہ ایسے لے جایا جاتا ہے. کیسے؟ 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں، چاروں کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھا جاتا ہے. چاروں کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھ کے اوپر ایک بڑی سی چادر بچھائی جاتی ہے. یعنی جب اوپر چادر بچھائی جائے تو پھر کفن وغیرہ نظر نہیں آتا. حضرت اسما کو انہوں نے کہا مجھے پریکٹیکل کر کے بتاؤ. انہوں نے 4 پائی کے اوپر بانس چھوٹے چھوٹے باندھے، چھوٹی سی جو ہے لکڑیاں باندھ کر اوپر چادر بچھائی کہ یہ دیکھیں اب اندر جو ہے ڈولی والا سسٹم بن گیا ہے. اب اندر جو لیٹا ہوگا، جو میت ہوگی، وہ تو کیا اس کا کفن بھی نظر نہیں آئے گا. سیدہ فاطمہ 6 ماہ میں ایک دفعہ مسکرائی نا تو اس بات سے مسکرائی تھی کہ میں جاؤں گی تو میرا کفن بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا، اوپر چادر بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی. وہ فاطمہ جو اتنی پردے دار ہیں، ان کو یہودی نے کیسے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا؟ تو یہ 10 بیویوں کی کہانی توہین پہ مبنی ہے. اس کا اہل سنت کے ہاں کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. آج تک آپ کے گھر والوں میں سے جس نے پڑھی ہے اپنی ماؤں بہنوں کو جا کر کہیں کہ اس سے سچی توبہ کریں. اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی منت مانے تو یہ کہانیاں وانیاں موجزہ مولا علی مشکل کشا، یہ چٹ پٹ بی بی دی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں. آئندہ جب منت مانے تو یہ منت مانے یا اللہ میرا کام ہو جائے، میں یاسین پڑھواؤں گی، میں قرآن پڑھواؤں گی، میں سورہ رحمان پڑھواؤں گی. کیونکہ دیکھیں اب ایک بندہ حدیثیں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ سوں گے ہو کس کو ملے گا؟ قرآن پڑھنے والے. ایک بندہ حدیثیں پڑھ رہا ہے، دوسرا واقعات پڑھ رہا ہے، ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟
حدیثیں پڑھنے والے کو ملے گا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں قرآن چھوڑ کر جھوٹے واقعات پڑھ رہی ہیں اور بعد میں اینڈ پہ کہتی ہیں یا اللہ جو سا پڑھے دا ثواب دے، وہ یہ تو ثواب کی تو لبنے دی تے بے برکتی لبنی ہے، یہ تو کام ہی سارا شریعت کے خلاف کیتا ہے، ایدا کا ثواب لبنا ہے۔ اس کے برعکس اگر تم 5 عورتیں بیٹھ جاتی، کوئی گھنٹہ نہ لگاتی، صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتی، تو سوچیں قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں تو کتنا نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ تو لہٰذا آج ہمارا موضوع تھا من گھڑت احادیث اور جھوٹے واقعات کا جائزہ۔ تو یہ ساری من گھڑت احادیث میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ آخر میں 10 بیویوں کی کہانی، اس کی بھی مذمت کی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے گھر میں پڑھا جائے نا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میرے گھر میں پڑھی گئی تھی، مجھے پتہ بھی تھا، میں نے پھر بھی منع نہیں کیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی اسلام پہ، اسی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام ہے، جو باعث